يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، ہم سب کی گفتگو آج اس مرحلے میں ہے کہ مجھے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کرنی ہیں۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید سے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس سلسلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب اللہ نے اپنا پیغام کتاب کی شکل میں ہمارے لیے نازل فرمایا ہے کہ جس میں دنیا کی سعادتیں بھی ہیں، آخرت کی بھی سعادت موجود ہے، تو پھر اس کلام پروردگار کے لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انہی ذمہ داریوں میں آج میں آخری ذمہ داری کہ جو بظاہر آخری، البتہ اس کے علاوہ اور بھی دو ذمہ داریاں ہیں لیکن ان کا چونکہ موقع اور محل نہیں ہے، میں اس سلسلے کی آخری ذمہ داری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم ترین ذمہ داری وہی ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے میرے آقا، میرے مولا، سرکار امین المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس موقع پر جب اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے، وصیت کے دوران آپ نے یہ جملہ اپنے بچوں سے فرمایا تھا کہ واللہ واللہ فی القرآن، دیکھو اس قرآن مجید کو اللہ کے لیے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد جو جملہ تھا وہ اسی میری آج کی گفتگو سے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا۔ مولا فرماتے کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرہ، دیکھو اس قرآن مجید پر عمل کرنے میں تمہارے علاوہ دوسری قومیں کہیں تم سے آگے نہ نکل جائیں، یعنی قرآن مجید پر ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنا ہے، قرآن مجید کو سب سے زیادہ اپنی زندگیوں میں ہمیں لے کر آنا ہے۔ میں نے سب سے پہلی ذمہ داری عرض کی تھی کہ اس کتاب پروردگار کا احترام تمام افراد، تمام مؤمنین کے لیے ضروری ہے۔ دوسری ذمہ داری میں نے عرض کی تھی کہ اس کلام پروردگار کو پڑھنا، اس کلام پروردگار کی تلاوت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری گفتگو جو کل کی تھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کتاب پروردگار کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کے اوپر فکر کو دوڑانا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور واجب قرار دیا گیا۔ اور پھر آج کی اس گفتگو میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس کلام پروردگار پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں ہمیں لے کر آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہو لیکن ہم اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے، البتہ ایک معنی جو بیان کیے گئے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فرقان کی 30ویں آیہ شریفہ میں رسالت آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو مہجور کر دیا ہے۔ البتہ کئی ترجمے کیے گئے ہیں جن میں سے ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ مفسرین نے قرآن مجید کو چھوڑ دینے کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترک کر دیا، ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں ہاتھ میں لیں گے۔ دوسرا معنی کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تیسرا معنی کہ قرآن مجید کی تعظیم نہیں کریں گے۔ چوتھا معنی قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں۔ پانچواں معنی کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے رسالت مآب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ ہمیں تمام مؤمنین کو، تمام وہ افراد کے جن کے دلوں میں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ ہے، اس آیے شریفہ پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ میں چند مثالیں پیش کروں کہ جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر بہت سارے موقعوں پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال میں پیش کروں کہ قرآن آج کل ایک بہت زیادہ مؤمنین کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ استخارہ قرآن مجید سے ہو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت پیارا آئیڈیا ہے۔ اس بہانے انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اس بہانے قرآن مجید کی آیتوں میں غور کرتا ہے، اس بہانے قرآن مجید کو انسان کھول کے پڑھتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیں، بظاہر کہہ رہا ہوں اسی لیے میں تاکیداً، بظاہر اگر ایک لڑکی کے لیے مناسب رشتہ لگ رہا ہو کہ یہ لڑکا بہت مناسب ہے، اور اگر استخارہ کیا جائے اور منع آ جائے، کیا ہمت ہے ماں باپ کی کہ اب اس بچی کی اسی لڑکے سے شادی کریں؟ کہا نہیں ہو سکتا، قرآن نے منع کر دیا ہے، اب تو نہیں کریں گے۔ یعنی استخارے کے منع آ جانے کے بعد قرآن مجید کی مخالفت کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ لیکن پھر جب دوسری جگہ انسان نے اپنی بیٹی کی شادی طے کی اور ماشاءاللہ سے اب وہ رشتہ ہو گیا طے، اور اب شادی کا وقت بھی آ چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ شادی کے لیے جس موقع کے اوپر سارے مہمان جمع ہیں، پتہ یہ چلا کہ ان مہمانوں کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ نجس کھانا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، قرآن کا استخارہ منع آ گیا تو انسان قرآن کی مخالفت پر تیار نہیں ہے، لیکن قرآن جب کہہ رہا ہے کہ نجس کھانا نہ کھاؤ تو اس کی مخالفت کرنے پر تیار ہے۔ کیا یہ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کے معنی میں نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کے استخارے کو تو لیا، قرآن کے احکام کو نہیں لیا۔ اسے بھی اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کو ہم نے ساتھ رکھا ہے یا قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر غور کریں، اگر کوئی غلط قرآن پڑھتا ہے، نہ جانے اس کو کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تم نے قرآن غلط پڑھ دیا، تم نے قرآن کی آیت کو غلط انداز سے پیش کر دیا، تم نے غلط تلاوت کر دی۔ قرآن مجید کی آیتوں کا غلط پڑھنا ہمارے وہاں اتنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں چھپے ہوئے احکام کی مخالفت کرنا اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیا یہ قرآن مجید کے چھوڑ دینے کے معنی میں نہیں ہے؟ اگر قرآن کا پڑھنا صحیح نہ پڑھا جائے، غلط پڑھنا اب غلط ہے، یقیناً ہونا چاہیے، قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن مجید کا غلط پڑھنا برا ہے تو قرآن کے احکام کی مخالفت کرنا بھی برا ہونا چاہیے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی تو قرآن مجید جن لوگوں نے صحیح پڑھا ہے انہیں وہ لوگ انعام دیتے ہیں کہ جو قرآن کے عمل کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر غور کریں، انسان کو اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کے مہجور ہو جانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ بقیہ جتنے بھی ٹاپکس، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، سب کے ٹیچرز کی رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے میں، لیکن جو قرآن مجید پڑھاتا ہے، جو استاد قرآن، جو معلم قرآن ہوتا ہے، اس کا کتنا احترام ہمارے معاشرے میں؟ اس کا تو کوئی احترام نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ بچوں کے سامنے
جس موقع کے اوپر بڑے بڑے سبجیکٹس پڑھانے والا ٹیچر آئے گا وہ 25,000 30,000 35,000 بھی مانگے گا، ہم دینے پر تیار ہیں، لیکن جب قرآن کے پڑھانے والے سے گفتگو ہو رہی ہو کہ نہیں 500 روپے تو بہت زیادہ ہیں، اس کو بھی کچھ کم کر دیجئے۔ ہم نے قرآن کو عزت دی یا نہیں دی؟ یہ قرآن کی عزت کے خلاف ہے۔ کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس کتاب کو یہ پڑھانے جا رہا ہے وہ سب سے عظیم کتاب ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہم ساری کتابوں کے پڑھانے کے لیے بہترین ٹیوٹر کا ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا قرآن مجید کے پڑھانے والے کے لیے بھی ہم نے اتنا ہی اہتمام اور انتظام کیا کہ ہمارے گھر میں آئے اور وقت کے اوپر پڑھا کے جائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا ہے، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، سب سے پیارا انسان ہے۔ کم از کم اس کا احترام تو ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں بقیہ سبجیکٹس کے پڑھانے والا ٹیچر بھی جو مہنگی رقم لے کر پڑھانے آ رہا ہے وہ بھی آتا ہے، اور شام کو وہ بھی پڑھانے آتا ہے جو بیچارہ بڑا ہی مجبوری کے عالم میں آتا ہے، اور پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بڑی معمولی سی رقم کے اوپر شام کو قرآن پڑھا کے جاتا ہے۔ اب اگر کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی پروگرام میں گھر کے سارے ممبرز کو جانا ہے، ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں وہ سبجیکٹس کے جو ٹیوشن پڑھانے آئیں گے ان سے تو بچوں کو آج پڑھنا ہے، لیکن نہیں، چھوڑو، ٹیوشن پڑھنے سے جب بچے واپس پلٹیں گے تو ہم لوگ فنکشن میں چلیں گے، آج قرآن کی کلاس بند کر دی جائے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس بچے کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی کہ بقیہ سبجیکٹس کی ویلیو زیادہ ہے اور قرآن کے ٹیچر کی ویلیو کم ہے، اس لیے کہ قرآن کی کلاس بند کرا دی جاتی ہے، لیکن ہر صورت میں بقیہ سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کو ضرور بلایا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں مہجور نہ قرار دیں۔ میں عرض کروں کہ قرآن کریم کو پروردگار نے ہماری زندگیوں میں بہترین کتاب قرار دیا ہے۔ دنیا کی تمام مشکلات کا حل ہے جو اس کتاب میں پروردگار نے قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کلام پروردگار کی بارگاہ میں آئیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں؟ خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 82 اعلان ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نازل کریں گے قرآن مجید میں ان چیزوں کو جو مؤمنین کے لیے رحمت بھی ہیں اور شفا بھی ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ بیمار تم ہو رہے ہو، علاج کا ذریعہ قرآن بن رہا ہے۔ کمیاں تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، دور قرآن کر رہا ہے۔ خراب تمہارے اندر کا وجود ہو رہا ہے، اصلاح قرآن کر رہا ہے۔ برے تم بن رہے ہو، اچھا قرآن بنا رہا ہے۔ آپ اگر توجہ فرمائیں، معمولاً انسان جس موقع پر بیمار ہوتا ہے، دیکھیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن مجید بہترین شفا خانہ ہے تو پھر بھی لوگ بیمار کیوں ہیں؟ آخر یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ بہترین علاج موجود ہے، اچھا سب کے گھر میں موجود ہے، الحمدللہ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سب اپنے اپنے گھروں میں لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود بیمار بھی موجود ہیں، خرابیاں اور بیماریاں بھی۔ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ بیمار انسان کیا سیدھا میڈیکل اسٹور چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کے کہتا ہے کہ مجھے دوا دے دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں؟ وہ جواب دے گا نہیں، ایسے نہیں تمہاری دوا تم کو ملے گی۔ میڈیکل اسٹور میں ساری دوائیں موجود ہیں، خدا نخواستہ کسی کو ملیریا ہے اس کی دوا بھی ہے، کسی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا اس کی دوا بھی موجود ہے، خدا نخواستہ کسی کی شوگر بڑھی ہوئی ہے اس کی دوا بھی ہے، کسی کا بی پی ہائی ہے اس کی دوا بھی موجود ہے، خدا نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہے اس کی، سب کی دوا ہے، دوا موجود ہے۔
لیکن اور مریض بھی کھڑا ہے سامنے، لیکن اس کے باوجود میڈیکل اسٹور وہ علاج کے لیے دوا نہیں دے گا۔ کسی بھی علاقے میں میڈیکل اسٹور کا کھل جانا کیا اس علاقے سے ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے؟ کہ نہیں۔ پھر میڈیکل اسٹور چلے گا ہی کیوں؟ میڈیکل اسٹور ہوتا اس لیے ہے کہ وہاں پر بیمار ہیں اور ان کی دوا کو ان تک پہنچایا جائے۔ آخر یہ دوا کیوں نہیں اس میڈیکل اسٹور میں اس مریض کو مل رہی ہے؟ دوا بھی موجود ہے، مریض بھی کھڑا ہوا ہے۔ کہا نہیں، دوا بھی نہیں ملے گی۔ اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا جو یہ طے کرے گا کہ یہ بخار ملیریا کی بنا پر ہے یا وائرل کی بنا پر ہے یا اس کا کوئی اور ریزن ہے۔ یہ ڈاکٹر کا کام ہے، یہ میڈیکل اسٹور کا کام نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنی تشخیص کے مطابق جو خود سمجھے گا ڈاکٹر، اس کے مطابق پرسکرپشن اس کا ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ دوا اس کے لیے مفید ہے۔ پھر یہ جب اس میڈیکل اسٹور میں مریض آئے گا اس پرسکرپشن کو لے کر، تو اب اس دوا خانے سے اس کو دوا ملے گی، اس میڈیکل اسٹور سے اس کو دوا ملے گی۔ یہ نسخہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب اس پیشنٹ کا کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، مرض پہچان لیا گیا، پرسکرپشن ریڈی ہو گیا، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ کیا اس نے کہ وہ پرسکرپشن کو لے کر آیا اس میڈیکل اسٹور میں۔ اس میڈیکل اسٹور والے نے بھی جو دوائیں اس میں لکھی تھیں اس کے مطابق دوا اس کے حوالے کر دی۔ اب تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بیمار کو ان دواؤں کو کھانا بھی ہوگا۔ صرف دوا کو لے کے گھر میں آ جائے تو بیماری دور نہیں ہو جاتی، حتیٰ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا رہے پھر بھی بیماری دور نہیں ہوگی۔ اگر اس دوا کو چوم لے تب بھی انسان کی بیماری دور نہیں ہوگی۔ کھانا ضروری ہے، اس دوا کا استعمال ضروری ہے۔ اچھا، وہ استعمال بھی شرطوں کے ساتھ۔ مارننگ میں کچھ ہے، دوپہر میں کچھ ہے، ایوننگ میں کچھ اور ہے، نائٹ میں کچھ اور ہے، مقدار بھی الگ الگ ہے، دوائیں بھی الگ الگ ہیں، کچھ کھانے سے پہلے ہیں، کچھ کھانے کے بعد ہیں، کچھ 2 ہیں، کچھ 1 ہیں، کچھ ہاف ہیں، کچھ 1.5 ہیں۔ ان ساری شرطوں کے ساتھ جو جس مقدار میں کھانا ہے اسی مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اتنا ہی کافی ہے؟ کہ نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ دواؤں کے ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ اگر یہ پرہیز نہ کیا تو دوا ہوگی پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ذرا سخت ہے لیکن اس کو سمجھنا ہوگا۔ میں اس لیے اس کی بات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ دوا کھانے کے باوجود فائدہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ صرف تم نے دوا کھائی ہے، پرہیز نہیں کیا۔ پرہیز یہ تھا کہ تم میٹھا نہیں کھانا، پرہیز یہ تھا کہ تم چکنائی نہیں کھانا، پرہیز یہ تھا کہ تم مرچ مسالہ نہیں استعمال کرنا، ساری چیزیں لیکن سب ساتھ میں چلتی رہیں اور دوا بھی کھاتے رہے، فائدہ نہیں ہوا۔ اور اب ان ساری چیزوں کے بعد احتیاط کر لے، اگر انسان معین مقدار میں جتنے دنوں تک کھانا ہے، جتنی طریقوں سے کھانا ہے، جو پرہیز کرنا ہے، جب یہ سب ہو جائے گا تب جا کر انسان صحت اور شفا پائے گا۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ابھی نامکمل بات ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دوا جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے مجھے کڑوی لگتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے یہ بات نہیں اچھی لگتی کہ کھانے سے پہلے کھاؤں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ دوپہر کی دوا کھاؤں۔ کچھ بھی ہو، دوا اس پرسکرپشن میں جس انداز سے لکھی ہے اسی انداز میں کھانا ہے۔ نسخے میں تبدیلی کا حق کسی مریض کو نہیں ہوتا۔ اگر واقعاً کچھ چینج کرانا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، خود سے نہیں چینج کر سکتے۔ میں یہ پینے والی دوا نہیں استعمال کروں گا، کھانے والی دوا استعمال کروں گا، میں صبح والی دوا تو کھا لوں گا، شام والی دوا نہیں، یہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے، جب اسلام تمام بیماریوں کا علاج لے کر آیا ہے
تو پھر اسلام نے بھی تمام صورتیں بیان کی ہوں گی. کہا قرآن مجید کے پاس تمام بیماریوں کا علاج ہے، جیسا کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آواز دی کہ ان فیہ شفاء من اکبر الداء. اس قرآن مجید میں سب سے بڑی بیماری کا علاج ہے. اچھا، بڑی بیماری کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے وہاں بڑی بیماری اسے کہا جاتا ہے کہ جس بیماری کا خاتمہ موت پر ہو جائے، انسان مر جائے، سب سے بڑی بیماری ہے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی بیماری انسان کے جسم کی موت نہیں ہے، انسان کے دل کی موت ہے. جب دل مردہ ہو جائے تو سمجھو انسان مر گیا. وہ کیا چیز ہے؟ مولا فرماتے ان فیہ شفاء من اکبر الداء وہو الکفر والنفاق. کفر اور نفاق سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ قرآن مجید کے پاس ہے. والغی والضلال، یہ انسان کا بھٹک جانا، انسان کا راستہ گم کر دینا، یہ وہ بیماری ہے کہ جس کا علاج قرآن مجید کے پاس ہے. فرماتے استشفوا بنورہ فإنہ شفاء لما فی الصدور. آؤ قرآن مجید کے نور سے شفا حاصل کرو، اس لیے کہ قرآن مجید دلوں کے اندر موجود ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. سینے میں انسان کے جتنی کمزوریاں، جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کا علاج اس قرآن مجید کے پاس موجود ہے. لیکن ایک چیز توجہ رہے، میں نے اوپر ایک بات لکھی، ایک بات کہی تھی کہ انسان دوا کھاتا ہے پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. دوا کھا رہا ہے، اب تو فائدہ ہونا چاہیے، کہ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پرہیز نہیں کر رہا ہے. ٹھیک وہی صورتحال یہاں بھی ہے. اگر قرآن مجید سے انسان نے علاج شروع کیا تو پھر ضروری ہے کہ یہ علاج پرہیز کے ساتھ ہو. جن چیزوں سے روکا گیا ہے انہیں چھوڑ کر آئے، جن چیزوں کو انجام دینے کے لیے کہا ہے ان کو انجام دیتا ہوا قرآن سے علاج کرے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہی قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ اسراء جو میں نے 82ویں آیت شریفہ عرض کی تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ دیکھو، دواؤں کے کھانے کے باوجود اگر پرہیز نہ ہو تو وہی دوا نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی بارگاہ میں آ کر شفا تلاش کر رہے ہو تو پھر ضروری ہے کہ پرہیز بھی ساتھ میں کرتے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہی قرآن مجید ہے جو ظالموں کے اندر اس قرآن کے پڑھنے کی بنا پہ نقصان کا سبب بنتا ہے. اب آپ متوجہ ہوئے کہ قرآن کی آیتوں سے شفا پانے کے لیے پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ پرہیز ظلم سے کرنا ہے. ظلم بھی ساتھ میں ہو اور قرآن کی آیتوں پر عمل بھی ہو رہا ہو. کہا یہ شفا نہیں مل سکتی. شفا تب ملے گی جب انسان ظلم کو چھوڑ کر قرآن کی بارگاہ میں آئے، ظلم کو ترک کرے، پھر قرآن پر عمل پیرا ہو. آپ یقین جانیں یہ قرآن مجید انسان کو مکمل شفا دیتا ہے. مولا دنیا کی دواؤں کے لیے ایک مقدار ہوتی ہے، اتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے. مثلا 7 دن ہر روز 2 دفعہ کھانا ہے تو 14 ہو گئی. اگر ہم پہلے ہی دن 14 کی 14 کھا لیں، شفا ملے گی، صحت ملے گی؟ کہا نہیں ہو سکتا. وہاں مقدار کے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن مجید کی بارگاہ میں مقدار کے گھٹانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے لیس نہیں کر سکتے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، مولا فرماتے کہ فقط ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده. ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے
کہ وہ قرآن مجید کی طرف دیکھے، آئے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، وَأَن يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیہ، اور ہر روز اس قرآن مجید کی 50 آیتوں کی کم از کم ضرور تلاوت کرے۔ دواؤں میں بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، آیات قرآنی میں کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا معصوم نے بتایا ہے کم از کم اتنی مقدار میں ضرور ہر روز آیات قرآنیہ کو اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی بات آخر میں عرض کروں، دیکھیے جو میں نے بات عرض کی کہ قرآن مجید پر عمل ضروری ہے، کہ عمل کیوں ضروری ہے؟ عمل اس لیے ضروری ہے کہ بغیر عمل کے محبت کا دعویٰ بیجا ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ، باپ نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ باہر نہیں جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں گھر کے باہر نہیں جانا ہے۔ کہا ڈیڈی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میں آپ کی بات مانوں گا۔ اچھا ایک دن ڈیڈی نے یہ دیکھا کہ بیٹا بائک لے کے روڈ کے اوپر نکل گیا۔ جب واپس پلٹا تو کہا بیٹا کیا تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہے؟ کہ ڈیڈی آپ کیا بات کر رہے ہیں، بہت محبت ہے۔ کہ نہیں، اگر محبت ہوتی تو تم میری بات کو ٹھکراتے نہیں، میری بات کا انکار نہ کرتے۔ تمہارا میرے آرڈر کو ایکسپٹ نہ کرنا، میری بات کو اوبے نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں میری محبت نہیں پائی جاتی۔ یعنی اس کے معنی ہے اگر عمل نہیں ہے تو پھر محبت بھی نہیں ہے۔ قرآن یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، صرف تعظیم کافی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف اس پر غور کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ثبوت دینا بھی ضروری ہے، اور وہ ثبوت تب ممکن ہے جب انسان قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی میڈیکل اسٹور کے سامنے انسان جا کے کھڑا ہو جائے اور اپنے بخار کی، اپنی بیماری کی دوا لینا چاہے تو میڈیکل اسٹور دوا نہیں دیتا۔ کیوں؟ کا ایک وجہ ہے، بیماری کا علاج دوا کی شکل میں میڈیکل اسٹور میں موجود ہے، لیکن ڈاکٹر کا پرسکرپشن ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن جسے اللہ نے شفا خانہ بنایا ہے، اس قرآن کے پاس علاج تو ہے، لیکن اس قرآن کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ضروری ہے کسی طبیب کے پاس جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی مرض شناس کے پاس جائے، تاکہ وہ بتائے کہ کیا کمزوری، کیا کمی ہے، اور پھر اس کا علاج کیا جا سکے۔ اسی لیے روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو بہترین شفا خانہ قرار دیا گیا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق وہی لفظیں جو میں عرض کر رہا ہوں مولا نے فرمائی ہیں۔ میں نے جو بیان کیا ہے وہ آقا کی حدیث ہی سے لے کر بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے رسول کو پہچانو، انہو طبیب دوار بطبہ۔ رسالت مآب کے لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وہ طبیب ہیں، وہ مرض شناس انسان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کا کیسے، کس انداز میں کب تک علاج کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بڑا مارکۃ العارہ جملہ فرماتے ہیں، دوار بطبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنی تعلیم کو، میڈیکل سائنس کی تعلیم کو مکمل کر لینے کے بعد علاقے میں واپس آتا ہے اور ایک ڈسپنسری کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور اب اس کے پاس چل کر بیمار آتے ہیں۔ وہ چل کر آ سکتا ہے تو پیروں کے ذریعے آئے، نہیں چل کے آ سکتا ہے تو ویل چیئر کے اوپر لے کر آ جائیں، نہیں بیٹھ سکتا ہے تو اسٹریچر پر لے کے آئیں، لیکن لانا ہوگا، ڈاکٹر خود سے نہیں پہنچے گا۔
فرمایا دنیا کے طبیبوں اور رسول اللہ کی طبابت میں یہی فرق ہے، رسول اللہ ایک ایسے طبیب ہیں کہ جو خود مریض تک پہنچ جاتی ہیں، مریض کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر اور طبیب کی شکل میں رسالت مآب خود اس تک پہنچ جاتے ہیں، دوار بطبہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور اکرم کو پروردگار نے طبیب قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو شفا خانہ بنایا ہے تو پھر بعد پیغمبر ہم کس کے پاس جائیں اور پھر اپنے ان علاج کے سلسلے میں مشورہ کریں، کس کے پاس جائیں، کس طبیب کے پاس جائیں؟ حضور اکرم ہی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک شفا خانے کی شکل میں قرآن مجید ہے اور بیماریوں کا علاج کرنے والے طبیب کی شکل میں یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی تمہارے وجود میں نہ کفر کی بیماری آ سکتی ہے، نہ نفاق کی بیماری آ سکتی ہے، نہ ضلالت کی بیماری آ سکتی ہے، نہ بھٹکنے کی بیماری آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تم اہل بیت اطہار سے بھی وابستہ رہو اور قرآن مجید سے بھی اپنے کو وابستہ رکھو۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ شاید یہی دونوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا نگاہ پروردگار میں اتنا اہم تھا کہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ کو اور قرآن مجید کی طرف ہدایت کرنے والوں کو قرار دیا ہے۔ آواز قدرت آئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تم سب کی طرف اللہ کی بارگاہ سے نور اور کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب قرآن مجید، یہ دو آئے ہیں۔ اس کے معنی ہے جب تک اللہ کی کتاب اس روئے زمین پر ہے یہ نور کا سلسلہ بھی باقی رہے گا، تاکہ ایک شفا خانہ بن جائے اور نور اس شفا خانہ تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے وہ طبیب بن جائیں۔ یہ دونوں ہوں گے تبھی انسان کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا اور قرآن مجید کے مطابق عمل کر سکے گا۔ اب مرحلہ شروع ہو رہا ہے انسان کے عمل کا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو اللہ کی بارگاہ سے لیا، اس قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں ہم نے مسلسل پڑھا، اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں ہم نے اچھی طرح سے قرار دینے کا شب قدر میں وعدہ کیا۔ اب عمل کا میدان ہے۔ اب یہ مہینہ جو ختم ہو رہا ہے اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان سے لے کر اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان تک اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ نعمت لینا مشکل کام ہے، لیکن لے لینے کے بعد اس نعمت کو سنبھال کر رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس مبارک اور باعظمت مہینے میں قرآن مجید کو اللہ کی بارگاہ سے ہم نے حاصل کیا، یہ بہت بڑی فضیلت، لیکن اب اس فضیلت کو اپنے سینے سے لگا کر سنبھال کر رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے پروردگار سے یہ وعدہ کریں کہ اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے، ہم ہر اس چیز سے دور رہیں گے جسے کے لیے قرآن نے منع کیا ہوگا، اور ہر اس چیز کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے کہ جس کے لیے قرآن نے حکم دیا ہوگا۔ اگر قرآن نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، وعدہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر قرآن مجید نے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد کے اوپر اور زوجہ پہ ظلم نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم
کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر قرآن مجید نے غلط طرح سے حاصل شدہ رقم کو اپنی ذات پہ خرچ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو کبھی حرام کے ذریعے سے حاصل نہیں کریں گے۔ اور ادھر سے بھی جب قرآن نے کہا ہے سچ بولو تو سچ بولیں گے، قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے، قرآن نے کہا ہے کہ روزے رکھو تو روزے رکھیں گے، قرآن نے کہا ہے کہ حج پہ جاؤ تو حج پہ جائیں گے، قرآن نے کہا ہے کہ والدین کی عزت کرو تو عزت کریں گے، قرآن نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو تو پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ اپنی زندگیوں میں با وفا بن جاؤ تو ہم با وفا بن جائیں گے۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو اور یہ حکم دیا ہے تو ہم اہل بیت اطہار کے لیے محبت کا بھی ثبوت دیں گے، وفادار بھی بن جائیں گے۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ توحید کو اپنے وجود میں جلوہ گر کرو، ہم اللہ کے حکم کے مطابق توحید کو اپنے وجود میں لے کر آئیں گے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قرار دیں گے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے، قرآن مجید نے یہ ہم سے کہا ہے کہ تم پوری طرح سے اپنے اسلام کے لیے وفادار بن جاؤ تو ہم اسلام کے وفاداروں میں شمار ہوں گے۔ اگر قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو تو ہم یتیموں کا خیال رکھیں گے۔ اگر اس قرآن مجید نے یہ ہم سے کہا ہے کہ نیکیاں انجام دو، ہم نیکیاں انجام دیں گے۔ ہم پوری طرح سے اس قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ یقین جانیں ہمارا ہر قدم نہ صرف یہ کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے بڑھے گا بلکہ ہمیں اللہ سے بھی قریب کرتا جائے گا۔ اور پھر وہی بات، قرآن مجید تب تک انسان کے عمل کی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان اہل بیت اطہار سے رہنمائی نہ حاصل کرے۔ آیتیں موجود ہیں، حکم موجود ہے، لیکن جب تک رہنمائی اہل بیت اطہار نہ فرمائے انسان ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، انسان یقین جانیے اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ میں اتنے اطمینان سے یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض آیتیں بالکل سامنے کی ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی جب تک نور پروردگار، جب تک مفسر قرآن، جب تک حقیقی طبیب، جب تک اہل بیت اطہار رہنمائی نہ کر دیں انسان رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دوں، قرآن مجید کی ایک آیہ شریفہ ہے، سورہ مائدہ کی 38ویں آیہ شریفہ، ارشاد رب العزت ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما۔ چور مرد ہے یا عورت، اگر چور کا جرم ثابت ہے تو حکم قرآن مجید کا یہ ہے کہ تم سب اس کے ہاتھ کو قلم کر دو، کاٹ دو۔ اس کا ترجمہ کون نہیں سمجھ رہا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں، سب کے سامنے آیت موجود ہے، لیکن کیا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ممکن ہے؟ میں کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے قرآن نے لفظوں کو تو بیان کیا ہے لیکن لفظوں کی جان جو سمجھے جاتے ہیں اس کے معنی، وہ کون سا معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب معنی نہیں سمجھ میں آئے گا تو عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں مثال دوں، ایک خلیفہ گزرا ہے معتصم، یہ عباسی خلیفہ ہے، البتہ اپنے زمانے کا ظالم خلیفہ ہے، لیکن اس کے دربار میں ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب علماء اور ایسے افراد جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، دانشور سمجھے جاتے تھے، وہ موجود تھے۔ اور یہ زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے، جن کا لقب جواد تھا۔ معتصم کے دربار میں یہ سب بیٹھے رہتے تھے، پڑھے لکھے افراد،
اور پھر ان کے درمیان وہ کبھی کبھی مولا کو بھی بلاتا تھا، یعنی ہمارے نوے امام کو بھی، اور مولا سے بھی کہتا تھا کہ آپ بھی فرمائیے ہم لوگوں کی ہدایت۔ البتہ یہ سب مکاریاں اور چال بازیاں تھیں تاکہ اہل بیت اطہار کو ستایا جائے۔ لیکن میں جس واقعے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک راوی ہے کہ جو خود بہت پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، بڑی معتبر شخصیت مانا جاتا تھا، اور علمی وزن جس کا قرار دیا جاتا تھا، ابن ابی دعاد۔ یہ وہ انسان ہے کہ ایک دن اس نے اپنے دوست سے جملہ کہا جو عربی زبان کا بڑا مشہور جملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وددت اليوم ان انی قد مت منذ 20 سنہ، میں آج یہ تمنا کر رہا ہوں کہ کاش میں 20 سال پہلے مر جاتا۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا سمجھا جانے والا انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں آج زندہ نہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دوست نے پوچھا اتنا زیادہ مایوس تو میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا، ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ آج معتصم کے دربار میں جو کچھ ہوا ہے، اس چیز نے مجھے اس تمنا کی طرف پہنچا دیا کہ میں موت کی تمنا کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے آج میں دربار میں بیٹھا تھا اور دربار میں اچانک ایک چور کو لایا گیا۔ جرم یہ تھا کہ اس نے کسی کے گھر سے چوری کی تھی، اور اس نے باقاعدہ اقرار بھی کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ کہتا ہے کہ جب اس کی چوری ثابت ہو گئی تو اس موقع کے اوپر پوچھا یہ کہ کیا کیا جائے؟ کہا قرآن کا حکم ہے۔ بڑے آرام سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، ہر صورت میں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ واضح سا حکم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بڑے شرارتی ہیں، البتہ روایت کی لفظیں نہیں ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں اور بڑے نازک موقع پر سوال پوچھ لیتے ہیں۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ تم اس چور کا ہاتھ کاٹ دو، معتصم کا حکم ہے اور جلاد کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن اس نے اچانک پوچھ لیا کہ حضور اگر آپ نے فرمایا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو یہ بھی بتا دیجئے کہ کہاں سے ہاتھ کاٹوں۔ اب یہ جو سوال تھا وہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس پر سب کے ذہن سناٹے میں آ گئے۔ ابن ابی دعاد کہتا ہے کہ مجھ سے جس موقع کے اوپر معتصم نے پوچھا کہ سرکار آپ ہی سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، آپ بتا دیں کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ ابن ابی دعاد کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹنا ہے تو من الکرسوع، اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن مجید کی وہ آیہ شریفہ ہے کہ جو قرآن مجید نے تیمم کے موقع پر بیان کی ہے، سورہ مائدہ کی آیہ شریفہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مٹی ملنی ہے، تیمم کرنا ہے۔ وہاں پر قرآن مجید کے حکم کے مطابق سارے انسان جب تیمم کرتے ہیں تو اس کلائی سے نیچے کے حصے پر تیمم کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن کے مطابق اگر ہاتھ کہا جائے گا تو کلائی سے آگے کے حصے کو کہا جائے گا۔ معتصم کو میری بات پسند آئی۔ اچانک اس نے دربار میں بیٹھے ہوئے بقیہ علماء سے پوچھا کہ اور بھی کوئی کسی کا نظریہ ہے جو اس سے ذرا الگ ہو؟ ابن ابی دعاد کہتا ہے کہ ایک اور شخص نے یہ بات پیش کی اپنا نظریہ کہ من المرفق، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کوہنی سے کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بیان کی کہ جب قرآن مجید نے اسی سورہ مائدہ کی 5ویں آیہ شریفہ میں یہ بات بیان کی کہ انسان وضو کرے تو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ قرآن مجید نے جو وضو کی آیت بیان کی ہے اس میں
کوہنی کو مرکز قرار دیا ہے ہاتھ کا، اور یہیں سے آگے انسان کو ہاتھ دھونا ہے، لہٰذا ہاتھ کوہنی سے آگے کی طرف والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی تھی کہ اچانک معتصم نے نظر اٹھا کر شیعوں کے نویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور مولا سے فرمایا کہ فرزند پیغمبر آپ فرمائیے کہ حکم کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا کہ قد تکلم القوم فیہ فاعفنی عن ھذا، اس قوم نے اپنے اپنے نظریے کو پیش کر دیا ہے، اب مجھے چھوڑو، جانے تو، اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ کہتا ہے ابن ابی دعاد کہ مولا سے اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکم پروردگار جو آپ کے مطابق اور آپ کے جد کے مطابق ہو بیان فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً مجھ سے رائے لیتے ہو تو سنو، فَإِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَن يَكُونَ مِن مِفْصَلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَيُتْرَكُ الْكَفُّ۔ مولا فرماتے کہ اگر کاٹنا ہے تو ان 4 انگلیوں کو کاٹ دیا جائے اور بقیہ ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، ہتھیلی چھوڑ دی جائے۔ سب نے تعجب سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا؟ اس لیے کہ ہم لوگ نے اپنی اپنی بات قرآن کی زبان میں پیش کی تھی، آپ فرمائیے کہ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ ان انگلیوں سے ہاتھ کاٹا جائے اور بقیہ ہتھیلی کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں آپ، قرآن مجید پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب حقیقی مفسر سے قرآن کی آیتوں کو سنا اور سمجھا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے سورہ جن آیت نمبر 18 میں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی بہی هذه الأعضاء السبع التي يسجد عليها، کہ یہ 7 اعضائے جو انسان کے اعضائے سجدہ ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں قرآن کے مطابق۔ اور اگر انسان نے کلائی سے ہاتھ کاٹ دیا کسی چور کا یا کوہنی سے ہاتھ کاٹ دیا تو اب یہ کل کو سجدہ جب کرے گا تو جو وہ 7 اعضاء میں ہتھیلی شامل تھی یہ اللہ کا سجدہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا چونکہ سجدہ کرتے وقت ہتھیلی کو استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ہتھیلی کو چھوڑ کر جو باقی حصہ بدن کا ہے اسے کاٹا جائے گا۔ نتیجے میں انسان جب آئندہ سجدہ اور نماز پڑھنا چاہے تو وہ صحیح طور پہ نماز پڑھ سکے۔ کہتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر معتصم نے اعلان کیا کہ اب اس چور کا ہاتھ صرف انگلیوں سے کاٹا جائے۔ کہا یہ وہ میرے لیے اندر سے ذلت تھی کہ جس کی بنا پر آج میں نے یہ تمنا کی ہے کہ کاش آج معتصم کے دربار میں جانے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ آپ نے توجہ فرمائی، علم انسان کا جس بلندی پر بھی پہنچ جائے، جب تک اہل بیت اطہار سے انسان جو مفسر قرآن ہیں اگر علم قرآن کو نہیں لے گا تو قرآن عملی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے مقام عمل میں آئیں، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اس رہنمائی کے زیر سایہ جو اہل بیت اطہار نے ہم سب کی فرمائی ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں اور اپنے غفران کے ساتھ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، اللہ سے جو ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، جو اللہ سے ہم نے لو لگائی ہے، وہ سال بھر باقی رہنی چاہیے، وہ نشاط باقی رہنا چاہیے، وہ جذبہ عبادت ہمارے اندر باقی رہنا چاہیے، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت سال بھر باقی رہنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو سال بھر ہمارے درمیان رہنی چاہیے وہ اہل بیت اطہار سے ہمارا تمسک ہے۔ یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے کہ قرآن مجید
اہل بیت اطہار سے تمسک کا حکم دے رہا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت اطہار سے خود کو وابستہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے انسان اپنے گھروں میں، اپنی نشستوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں اہل بیت اطہار کے مصائب کا تذکرہ کرے۔ آپ یقین جانیں یہ مصائب اہل بیت ہیں جو پتھر دل افراد کو بھی نرم کر دیتی ہیں۔ آئیے ماہ مبارک رمضان کی ان آخری تاریخوں میں، ان آخری اوقات میں، ان آخری لمحات میں ہم اہل بیت اطہار اور کربلا کے مصائب کے ذریعے سے اپنے دلوں کو جلا اور نور عطا کریں۔ یقین جانیے اگر آج قرآن محفوظ ہے تو امام حسین کی قربانی کی بنا پر ہے۔ امام حسین نے اپنے جگر کے پاروں کو کربلا میں قربان کر دیا، لیکن قرآن کے پاروں کو امام حسین نے پامال نہیں ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے امام حسین کے بعد قرآن کو جو بلندی ملی ہے وہ پہلے نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آپ یقین جانیں میدان کربلا میں امام حسین جس موقع کے اوپر اس انداز میں، بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، امام حسین نے جس موقع کے اوپر شب عاشور ایک رات کی مہلت مانگی تھی، روایت میں ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لو تاکہ میں 2 کام انجام دے سکوں، ایک اللہ کی نماز پڑھ سکوں اور دوسرے تلاوت قرآن کر سکوں۔ اے قرآن، حسین نے آخری شب بھی تمہاری تلاوت کی ہے، ہم کیسے تمہیں بھلا سکتے ہیں، ہم کیسے تمہیں فراموش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اگلا دن آیا، حسین کے قرآن کے پارے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جا رہے تھے، سب سے زیادہ دردناک لمحہ تب تھا جب حسین کا سب سے چھوٹا سورہ میدان کربلا میں آیا ہے۔ یہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر بلند ہیں اور دشمنوں کے سامنے امام حسین لے کے آواز دے رہے ہیں، دیکھو کتنا پیاسا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے لیے کچھ تو پانی کا انتظام کر دو۔ لیکن سنیں گے آپ، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا اور یہ سے شعبہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ شاید یہ آواز دی جا رہی تھی کہ اے حسین، ہم علی اصغر کو پانی نہیں لیکن ہاں علی اصغر کو سے شعبہ تیر دیں گے۔ حسین خیمے کی طرف واپس پلٹے، آواز دیتے جا رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار اس مبارک مہینے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور سب سے عظیم دعا ہے ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جن مؤمنین نے ان مجالس عزا کو منعقد کیا اور جن مؤمنین نے ان مجالس عزا کو دنیا تک پہنچایا، ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ اہل بیت اطہار اور قرآن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کا جذبہ ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔